انہوں نے بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہماری دلیر اور بہادر فوج نے ہمیشہ پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ پوری قوم کی فتح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ ڈرون حملوں اور میزائلوں سے مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آ کر فیل ہو گئے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ بھارت پاکستان سے منہ کی کھانے کے بعد مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ بھارت اور پاکستان سیز فائر پر تیار ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی معاہدے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، امریکہ کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان فوری جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ بھارت اور پاکستان نے مکمل طور پر جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ دونوں ممالک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت نے ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ بھارت کو رد عمل بھی باوقار انداز میں دیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی تصدیق، ٹویٹ کیا، پاکستان اور بھارت نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ہم نے کہا سیز فائر کے لیے تیار ہیں، اگر بھارت کوئی جارحیت کرے گا تو ہم جواب دیں گے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھی جنگ بندی پر اتفاق ہونے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری، پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر جانبدار مقام پر مذاکرات آج ہوں گے۔ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے بات چیت میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز 12 مئی کو دوبارہ بات کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان زمین، فضا اور سمندر میں مکمل جنگ بندی ہوگی۔ جنگ بندی کا اعلان انتہائی خوش آئند ہے۔ نائب امریکی صدر اور میں نے 48 گھنٹے مذاکرات کیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے، پاکستان اور بھارت فوری جنگ بندی اور بات چیت پر متفق ہو گئے ہیں۔ ہم وزیر اعظم مودی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دانشمندانہ اور امن کا راستہ چننے کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت غیر جانبدار مقام پر ہوگی۔ بھارت کو ماننا پڑے گا، پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این کے بعد برطانوی ٹی وی بی بی سی کے صحافی نے بھی پاکستان کی بھارت پر برتری کے بارے میں بتا دیا۔ کہا بھارت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پاکستان کے نیو منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ بھارت نے اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا، اس کے باوجود ناکامی ہوئی۔ واضح کیا تھا، ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی اور دنیا نے دیکھا بھی۔ آج کا دن پاکستان کے لیے عظیم کامیابی کا دن ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو مبارکباد دیتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو، کہا پاکستان کو بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی ملی۔ پاک فوج نے رافیل طیارے گرا کر تاریخ۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں سرخرو کیا۔ آپریشن بنیان المرصون کی کامیابی پر پاک افواج کو مبارکباد اور شاباش پیش کرتا ہوں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا، وزیر اعظم شہباز شریف، فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور افواج پاکستان کو شاباش۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ دنیا کو سمجھا دیا، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، پاکستان محفوظ اور محب وطن ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سماجی رابطے کی سائٹ پر پیغام، کہا الحمدللہ پاکستان جیت گیا، قوم کو فتح مبارک ہو۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، افواج پاکستان اور نواز شریف نے قوم کا سر بلند کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ، اماراتی اور چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ کا پاک بھارت جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارتی جارحیت اور پاکستان کے رد عمل سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے کے امن کے لیے ترکیہ، امارات اور چین کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ پاکستان کے بھارت پر تابہ توڑ حملے، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔
پاکستان کے بھارت پر سائبر حملے، ہندوستان کے 70% بجلی کے گرڈ کو ناکارہ کر دیا۔ بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت بیشتر بھارتی ویب سائٹ ہیک۔ ویب سائٹس میں کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ اور دیگر شامل ہیں۔ پاکستان نے 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت میں شہید معصوم بچوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ فتح 1 میزائل کی لانچ، شہید پاکستان۔ دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ دنیا کے لیے فکر کا مقام ہے۔ جنگ بڑی ہوئی تو پھر اس خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے صرف تماش بینی کی۔ اگر رد عمل نہ دیتے تو بھارت نے 2 یا 3 مہینے بعد پھر ہم پر چڑھائی کر دینی تھی۔ بھارت کو پتہ لگنا چاہیے، پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا بھارت اپنا کام کرتا جائے اور ہم انتظار کرتے رہیں۔ فتح پاکستان کی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کہتے ہیں مسلح افواج کی مکمل تیاری تھی، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ہم نے کارروائی دفاعی اقدام کے طور پر کی۔ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو سمجھائے اس نے کیا غلطی کی۔ بھارت نے پچھلے 48 گھنٹوں میں متواتر جھوٹ بولے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوابی کارروائی کی، ہم نے صرف بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت نے امرتسر کو خود نشانہ بنایا، پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، ہم نے واقعے کی شفاف اور مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی، پاکستان نے ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی بحالی اور مسئلہ کشمیر کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے بھارت کو ہزیمت سے دوچار کیا، افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم ہر پلیٹ فارم پر بات چیت کر رہے ہیں، میچور جواب دیا۔ خطے کو آگ و خون میں دھکیلنے کی بھارتی اور اسرائیلی سازش ناکام ہوئی۔ مشکل گھڑی میں بھارتی جارحیت کے مقابلے میں قوم کی ثابت قدمی نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پاکستان بھارت جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار، کا مضبوط دفاعی قوت کے پس پشت سیاسی قیادت اور قوم کے اتحاد نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ حالیہ تنازع میں برادر ملکوں سعودی عرب اور دیگر نے مثبت کردار ادا کیا، ان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ملک بھر میں عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، آپریشن بنیان المرصون کی کامیابی کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے، شہر شہر گلی گلی عوام کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کیں، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے، پاک فوج کی جانب سے معصوم شہداء کا بدلہ لینے پر اظہار تشکر۔ نریندر مودی، تمہیں بار بار متنبع کیا گیا، ہمارے عزم کو امتحان نہ لو، پاکستان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرو، تم دراصل دہشت گرد ریاست ہو۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور کا ٹویٹ، آصف غفور نے مودی کو ایک بار پھر سفاکیت ختم کرنے کا مشورہ دے دیا، لکھا اب باز آ جاؤ ورنہ پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھوں بڑے نتائج کے لیے تیار رہو۔ دنیا بھر کی سکھ برادری بھارت کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے۔ بھارت نے امرتسر اور گولڈن ٹیمپل پر بھی فالس فلیگ آپریشن کیا۔ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا بیان، کہا بھارت نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، معصوم بچوں کا لہو پوچھتا ہے، ہم کس سے انصاف مانگیں، بھارت سکھ مسلم دوستی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے اہم ملاقات، پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر نے مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ صدر نے کہا پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا۔ چین نے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کرانے کی پیشکش۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کشیدگی ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ کشیدگی میں کمی دونوں ممالک اور خطے میں امن کے لیے ضروری ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آپریشن بنیان المرسون کی حمایت پر بلاول بھٹو سے اظہار تشکر۔ بلاول نے حالیہ کشیدگی میں ملک و قوم کی مثالی قیادت کرنے پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے۔ وزیراعظم کا خالد مقبول، مولانا فضل الرحمان، خالد مقصی اور دیگر سے رابطہ۔ سیاسی رہنماؤں کو پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا بھارت نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، پاکستان نے تحمل سے کام لیا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کا کہا لیکن بھارت نے ٹھکرا دیا۔ آج بھارت نے نور خان ایئر بیس اور دیگر مقامات پر میزائل حملے کیے، بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے مضبوط ہیں، ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ چین کے ممتاز تجزیہ کار وکٹر گاؤ کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کہا جو کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے وہ عالمی سطح پر باعث تشویش ہے، دونوں ممالک زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو بڑا دھچکا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رواں ہفتے مجموعی طور پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 1.3% تنزلی آئی۔ 13 میں سے 12 شعبوں میں شدید تنزلی ریکارڈ۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا پاک فوج کی بھارتی جارحیت کے خلاف عبرتناک جوابی کارروائی پر فخر کا اظہار۔ کہا پاکستان کا بھارت کی بزدلانہ جارحیت کا دن کی روشنی میں جواب سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ پاک سرزمین کے سپاہیوں تم پر سلام ہو، تمہارے جذبے کو سلام ہو، تمہاری غیرت کو سلام ہو۔ سلام ہے ان محافظوں کو جنہوں نے صرف گولی سے نہیں غیرت، حکمت اور شجاعت سے جواب دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیان المرسون دنیا کی تاریخ کا کامیاب ترین آپریشن ہے۔ پاکستان کی افواج نے دنیا کی بہترین اور پروفیشنل افواج ہونے کا ثبوت دیا۔ فوج پاکستان کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ دشمن کو دن کے اجالے میں عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ کہتی ہیں آپریشن بنیان المرسون پر قوم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ دنیا کی ہر جارحیت کو آئینی عزم سے کچلا گیا۔ آپریشن قومی غیرت، وقار اور عسکری عظمت کی روشنی کی علامت ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن بنیان المرسون کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں کہا آپریشن بنیان المرسون کو سراہا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا بھارتی جارحیت کے بعد آپریشن بنیان المرسون ضروری تھا، الحمدللہ بہت کامیاب ہوا۔ بھارت نے دادا گیری کی، اب پاکستان نے اس کی بولتی بند کر دی ہے۔ ہم پاکستان اور اسلام کے لیے زندہ ہیں، اسی کے لیے جانیں قربان کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی گفتگو۔ کہتے ہیں پاک فوج نے جواب دے کر دشمن کے دانت کھٹے کیے، پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل طور پر بحال۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ حج پروازیں شیڈول کے مطابق روانہ ہوں گی۔ اور بھارت کے خلاف شاندار جیت کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی بحالی پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی ایس ایل مینجمنٹ نے تمام فرنچائزز سے رابطے شروع کر دیے۔ تیار رہیں، پی ایس ایل کے دوبارہ آغاز کی تیاری جاری ہے۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے فرنچائز مالکان کو ہدایت کر دی۔